السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم في كتاب الذکر والدعاء۔ تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انس و جاں، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، آمنہ کے لال، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔ دیکھیے گا کہ ہمارے جو پروگرام زونل کے چل رہے ہیں اس میں اصلاحی موضوع کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ کسی کی ذات کو گرانا یا کسی کی ذات کو اٹھانا یا کسی بھی شکل و صورت یا کسی بھی جماعت و جمعیت یا کسی بھی گروہ یا کسی بھی تنظیم و سسٹم کے اوپر بیان نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان سے دوران خطابت ایسا کوئی لفظ ادا ہو جاتا ہے جو آپ حضرات کو تلخ، تیکھا اور کڑوا لگے تو برائے مہربانی اسے مقرر کی سختی نہ سمجھیے گا۔ دیکھیے گا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں مساجدوں کو، مسجد کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی، آج ہمارے معاشرے میں وہ حیثیت مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، مساجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مساجد کی بہت زیادہ افادیت ہے، مساجد کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت ہے۔ لیکن آج مسلم معاشرے میں دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مساجد آج کے زمانے میں ہم اور آپ کے لیے صرف نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، محض اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر شعبے میں الگ الگ مساجد کے کردار رہے ہیں۔ حصول علم میں مساجد کا کردار، دین کی نشر و اشاعت میں مساجد کا کردار، دین کی دعوت و تبلیغ میں مساجد کا کردار، خدمت خلق میں مساجد کا کردار، صلہ رحمی اور خیر خواہی میں مساجد کا کردار،
غریب پروری میں مساجد کا کردار، الگرد یہ کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر شعبے مساجد سے چلائے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسئلہ دینی ہو یا دنیاوی وہ مساجد سے حل کیا جاتا تھا۔ آج یہ سسٹم آپ کو مسلم معاشرے میں کہیں بھی دیکھنے نہیں ملے گا۔ آج دیکھیے گا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو خلا طلاق کے معاملے میں مساجدوں کے دروازے جن کے لیے بند ہے، وہ آپسی تنازع کا شکار ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں اور عدالت کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہیں۔ اور یہی خلا اور طلاق کے مسئلے پر جب کورٹ یا سرکار پابندی لگاتی ہے تو پھر یہ جذباتی مسلمان سڑکوں پر اتر آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں مداخلت کی بات ہو رہی ہے، یہ سرکار شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ مجھے آپ بتلائیں شریعت میں مداخلت کرنے کی اجازت کس نے دیا؟ وہاں تک کہ ہمارے مسائل کو لے کر کے کون گیا؟ ہم اور آپ گئے۔ جب کورٹ نے پابندی لگایا تو ہم لوگوں نے واویلا شروع کر دیا، ناچ گانے شروع کر دیے کہ اب تو یہ سرکار ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہے جس نے شریعت میں مداخلت شروع کر دی۔ ارے بھائی، آپ نے مساجدوں کے دروازے بند کر دیا ہے اور سرکار اس مسئلے کو حل کر رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ شریعت پہ مداخلت ہے۔ اگر یہ شریعت پہ مداخلت ہے تو شریعت کے مسئلوں کو کورٹ تک لے جانے کے لیے ہم وجہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے مسجدوں کو بند کر دیا ہے؟ صرف ہماری مسجدیں آج نمازوں کے لیے رہ گئی ہیں۔ آپ دیکھیے گا پورے مسلم معاشرے میں دورہ کر کے دیکھیے گا، صرف مسجدوں میں نماز کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں ہوتا، کچھ بھی کام نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی میں دیکھیے گا، اگر جہاد کا اعلان ہو رہا ہے مسجدوں سے ہو رہا ہے، جہاد کا مشورہ ہو رہا ہے مسجدوں سے ہو رہا ہے، جہاد کے لیے مشن بنایا جا رہا ہے مسجدوں سے، ہجرت کی پلاننگ مسجدوں سے، غریب پروری مسجدوں سے، مال اکٹھا کیا جا رہا ہے مسجدوں سے، فیصلے لائے جا رہے ہیں مسجدوں میں۔ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ اگر کوئی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تو پورے مدینے میں کوئی الگ سے جیل اور قید خانہ نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی میں کس کر کے رکھا جاتا تھا۔ باوقت ضرورت مساجد کو قید خانہ اور جیل کی شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس یہ منظم طریقہ مسجدوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بس نماز پڑھ کر کے تالے لگا دیے جاتے ہیں مسجد میں، اس لیے دین سے بے راہ روی، مسجدوں سے اتنی زیادہ دوری۔ یہ دیکھو آج مسجدوں میں جتنے خراب، جتنے زیادہ مسائل الجھے ہوئے ہیں، کسی اور مسئلے پر مسائل نہیں الجھے ہیں، کسی اور مسائل پر آئے دن تنازع، آئے دن لڑائی، صدر و ناظم کی ذات کے اوپر کتنے سارے، کوئی کہہ رہا ہے پاور والا آگے آ کر صدر بنے گا، کوئی کہہ رہا ہے مال و دولت والا آگے آ کر کے بنے گا، کوئی کہہ رہا ہے زمین و جائیداد پراپرٹی والا، کوئی کہہ رہا ہے زیادہ پکڑ والا۔ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اچھائی والا کون ہے جس کو آگے لا کر کے مساجد میں دین کی خدمت لی جائے۔ ہمارے یہاں پر پکڑ دیکھی جا رہی، مال دولت دیکھی، عجیب لوگوں کے ذہن سسٹم عجیب بن گئے۔ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں میں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کا آپ سنیے گا کہ مساجدوں کا کردار کیا ہے اور مساجد تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ۔ کہا کہ جب مسلم قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد میں اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ قرآن مجید کی تعلیم ایک دوسرے کو درس دیتی ہے، کیا کہا، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسی مسلم قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل کرتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عِندَهُ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان کے بھی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر ملائے اعلیٰ پہ کرتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جن کو رحمت ڈھانپی ہوئی ہے اور جن کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ مساجد کا کردار کیا ہے،
کہا یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت تعلیم و تعلم کے لیے ویتدارسون بینہم، اور اس کی تعلیم دینے کے لیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد کے اندر راوی حدیث حضرت عثمان سے نقل کیا، کہا وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے تعمیر مساجد میں اپنا مال جان وقت لگاتا ہے، کہا کہ ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ میری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم اور آپ دنیا میں محل بلڈنگ گھر اچھا بنائیں، لیکن ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت میں جائیں تو وہاں پر بھی ہمارے لیے اچھا مکان، اچھی بلڈنگ اور اچھا گھر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام کے اندر کہا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اور یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور آدمی کی پریشانی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے باقدر گناہ پسینے پر ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوگا۔ ایسے وقت میں انسان کو پیاس اور سائے کی تلاش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کہا کہ 7 لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ، کہا کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا ہوگا۔ ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مربوط ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ آج پوری مسلمان قوم مظلومیت کی زندگی پورے عالم میں گزار رہی، صرف ہندوستان میں نہیں پورے عالم میں ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ ہر آدمی رو رہا ہے، بلک رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ظالم کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ ارے تو ظالم کا ظلم بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ کی ذات سے ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے تب آئے گی نا۔ آپ دیکھیے گا مسجدوں کے حال کیا ہے، آپ دیکھیے گا ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، مساجد کا ایک الگ کردار رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ کو حصول علم کرنا ہے، میں دینی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کو دنیاوی تعلیم بھی لینا ہے تو آپ کو مسجد میں ہی آنا پڑے گا، مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ آپ بتلائیں پوری عالم اسلام کی پوری تاریخی یونیورسٹی سب سے پہلی کون سی ہے؟ ہر مسلم بچے کو یاد رہنا چاہیے، اولین مدرسہ، اولین درسگاہ اور اولین کالج اور یونیورسٹی کی حیثیت رکھنے والا اگر کوئی مدرسہ تھا تو وہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا تھا جو مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ اگر آپ کو اصول علم کرنا ہے، چاہے دینی ہو کہ دنیاوی، آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا، آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا۔ یہ مسجد نبوی سے جڑا ہوا یہ اصحاب صفہ، یہاں سے وہ تعلیم حاصل کی گئی ہے، وہ تعلیم حاصل کی گئی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی رسول، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے صحابہ اور محدثین کی جماعت اور جمعیت یہیں سے پیدا ہوئی ہے، مسجد سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے گا علم حدیث کے معاملے میں یہیں سے، ارے آپ چھوڑیے گا دینی علم کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو فقیہ الامت والمسلمین حبیبۃ و حبیب اللہ صدیق بنت صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ میتھمیٹک اور گنت جاننے والا دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ گنت کا کون سا ہوتا ہے؟ تقسیم وراثت۔ اچھے اچھے لوگوں کے ذہن گھوم جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو بڑا ٹف اور بہت ہی کٹھن اور بہت ہی مشکل مسئلہ یہ تقسیم میراث، لیکن یہ مسجد سے دی گئی وہ تعلیم ہے کہ گنت میں حضرت عائشہ کا کوئی ثانی نہیں تھا،
حضرت عائشہ کا بڑے بڑے صحابہ کرام کی جماعت موجود ہوا کرتے تھی. حضرت جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی موجودگی میں بڑے بڑے لوگ حضرت عائشہ سے تقسیم میراث کے مسئلے پوچھا کرتے تھے. کہاں سے پڑھی ہوئی تھی؟ وہی مسجد نبوی کے چبوترے سے پڑھی ہوئی تھی. بڑے بڑے جرنیل صحابہ اکرام کی جماعت اگر تیار کی گئی ہے، چاہے وہ ابو عبیدہ بن الجرہ ہو یا امیر المومنین عمر بن خطاب ہو، وہ یہی سے بنے ہیں. آج دیکھیے گا حصول علم مسجد سے کرنے میں لوگوں کو شرم آ رہی ہے. ہندوستان کا ایک مشہور اسٹیٹ ہے یو پی، کتنے لوگ جانتے ہوں گے؟ آئے دن ہر سال خبر آتی ہے 2-4 IAS آفیسر جو ہے مسجد سے بنا دیے گئے. مسجد سے ایسا سسٹم، ایسا انتظام رکھا گیا ہے. ہم اور آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ سسٹم کہ پورے علاقے کی مسجد میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں مسجد ہے، باضابطہ اور باقاعدہ طور پہ ایک رجسٹر ہونا چاہیے، سروے ہونا چاہیے کہ مسلم آبادی کتنی ہے، مسلم آبادی میں متعلقہ کتنا ہے، کتنی عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں کتنی ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں، اور یہاں کا تعلیمی معیار کیا ہے، غریب پروری، یہی سے ہونا چاہیے. سروے ہونا چاہیے، پورا ریکارڈ مسجد میں رہنا چاہیے. آج کل تو آپ دیکھیے گا مسجدوں میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے دیواروں پر، یہاں پر ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے، اور اگر ٹھہرنے کا بھی انتظام ہے تو یہاں پر اجازت لے لی جائے گی. مسجد تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین مرکز ہے. آج مسجدوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لوگوں کو بڑی شرم آ رہی ہے، بہت زیادہ. اب ہمارے بچے 12-13 سال کے ہو گئے، مسجد نہیں آ سکتے. ہماری لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نہیں آ سکتی. کہا کہ کوچنگ سینٹر، ٹیوشن، مسجد نہیں جا سکتے، مسجد میں نہیں چلنا چاہیے. ارے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال کی بچی مسجد نہیں آ سکتی، 23 سال کی لڑکی گریجویشن کرنے کے لیے 30 کلومیٹر دور کالج جاتی ہے. شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی قوم کے لوگوں کو جو کہتے ہیں ہماری بچی بالغ ہو گئی ہے، مسجد نہیں جا سکتی؟ وہی بالغ بچی گریجویشن کرنے کے لیے کالج جاتی ہے، وہ بھی گھر سے 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور. تب یہ جملہ کہاں جاتا ہے قوم کے لوگوں کا؟ آپ کی مسجدوں میں کوچنگ سینٹر ہونا چاہیے، ٹیوشن کلاسز ہونا چاہیے. ارے یہ مائک اچھا نہ ہو چلے گا، بیٹھنے کے لیے قالین دری اچھی نہ ہو چلے گا، ڈائس اچھا نہ ہو چلے گا، یہ سنگ مرمر کی اور یہ ماربل کی دیوار اچھا نہ ہو چلے گا. لیکن اگر مسجد میں تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو وہ مسجد اپنے کردار میں ادھوری ہے، اپنے مشن میں ادھوری ہے. آپ دیکھیے گا پوری دنیا میں مسلمان السنکھیک ہے، تھوڑے سے ہیں. ہندوستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیتے یہ کہہ کر کے کہ اگر ہم حصہ لے بھی تو اتنے سے لوگ ہیں کیا کریں گے، بہومت تو ہوگا ہی نہیں اگر ہمارا کوئی کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے آپ سے بھی کم 1% والے ہیں، پوری ہندوستان کو کنٹرول کر کے رکھے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان کو، پوری گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. وہ جب چاہے اس ملک کے پردھان منتری کو کہہ سکتے ہیں استعفیٰ دے دو، دینا پڑے گا. ان کی ایک ہی طاقت ہے، پتہ ہے کیوں؟ تعلیمی معیار ان کا اتنا اونچا ہے کہ IAS IPS UPS جج وکیل سارے ان کے. آپ کے پاس ہمارے پاس اگر سیاسی معیار اتنا اچھا نہیں ہے تو کم سے کم تعلیمی معیار تو اتنا اچھا ہونا چاہیے. ارے آپ رو رہے ہیں مسلمان قوم کی طرف سے کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں ہے. مسلمان قوم نے اپنے علاقے کے تھانے میں ایک کانسٹیبل بنا کر کے نہیں رکھا، پھر واویلا کس چیز کا؟ پڑھائی پر آپ کو کس نے روکا تھا؟ پڑھائی پر پابندی کس نے لگایا تھا آپ کو؟ تعلیمی معیار پوری قوم کا گر گیا ہے. جو طاقت ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کی وہ طاقت ختم ہو گئی ہے. تعلیمی معیار میں جب تک قوم آگے نہیں آئے گی تب تک کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر پائے گی. تو یاد رکھیے گا مسجد میں اگر کوچنگ سینٹر، تعلیم سینٹر نہیں ہوگا وہ مسجد اپنے کسی بھی مشن میں کسی بھی کردار پہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے گا خدمت خلق کا کام اسی مسجد سے کیا گیا ہے، اسی مسجد سے کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا ہے بہت اصحاب صفہ سے وہ جو جڑے ہوئے بہت سارے غریب نادار صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے اور ان کے لیڈر تھے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا
کہ بہت ساری سیرت کی کتابوں میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جملہ ہے، کہا کہ مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ اکرام جن کے پاس باغات تھے کھجور کے، باغات میں جا کر کے کھجور کے خوشے اور گچھے کاٹ کر کے لا کر کے مسجد نبوی سے لٹکا دیا کرتے تھے، اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ مسجد نبوی پر جاتا اور وہ کھجوریں توڑ کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ مسجدوں میں پیٹ بھرنے کا سسٹم ہونا چاہیے۔ ارے مسجدیں مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں، مرکز کی حیثیت۔ مسجدوں میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر 2 ٹائم کا کھانا اور مسافروں کے لیے رکنے کے لیے انتظام ہونی چاہیے۔ اتنا زیادہ سسٹم مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن آج دیکھیے گا مسجدوں میں ایسے کوئی بھی سسٹم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مسجد میں آپ کو ایسا کوئی بھی سسٹم نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہماری مسجدیں مرکزی حیثیت تو چھوڑیے گا، صرف نماز پڑھنے کے کام کے لیے بچی ہیں۔ نماز ہوتی ہے، مؤذن صاحب تالا ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، اگلی نماز جو ہوگی اس سے 5-10 منٹ پہلے تالا کھلے گا، اس کے بعد سارے کام بند۔ مسجد سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، مسجد سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ قوم کے نوجوان بچے اگر کوئی نیکی کا کام مسجد سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا بیہیویئر اور رویہ اتنا زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، اس امت میں کوئی نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدوں سے جوڑنے کا جو فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ فن اپنائیے گا۔ ہم اور آپ کا مزاج نرم رکھیے گا۔ آپ دیکھو مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد پیشاب کر دیا، پیشاب کر دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام کو مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو۔ اب کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے روک لے، ایک تو اسے تکلیف بھی ہوگی، دوسرا ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، کہا کہ ٹھہرو، پیشاب کرنے دیا، پانی کا ایک بکیٹ بلایا اور پانی پہ ڈال دیا، پیشاب پہ ڈال دیا، اور اس دیہاتی کو بلایا، اس شخص کو بلایا، بہت پیارے انداز میں کہا کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ آپ اس دیہاتی کا جملہ سنیں گے، اس نے کیا کہا پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محمد پر اور مجھ پر رحم کرے اور اس کے علاوہ کسی پہ بھی رحم نہ کرے۔ آج ہمارا رویہ دیکھیے گا، آج اگر مسجد میں بچے آ جائیں، اگر شور شرابہ کرنے لگے، یا اگر وضو خانے میں جا کر کے پانی کا اگر نل کھول دے، کوئی لائٹ جل جائے، فین کی بٹن اگر بند نہ ہو، اگر کھلی چھوٹ جائے، تو ہمارا رویہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ لائٹ کیوں چل رہا ہے، یہ فین کی بٹن کیوں چالو ہے، یہ بچے کیوں آتے ہیں، یہ وضو خانہ، ارے اتنے سارے جملے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اتنے سارے جملے نظر انداز کریے گا۔ اگر بچے مسجدوں سے دور ہوگا تو پھر کون آئے گا، مسجدوں میں کون آئے گا؟ ہمارا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر وضو خانے میں کوئی بچہ گیا ہے اور مستی کرتے ہوئے اگر اس نے نل کی ٹوٹی ڈھیلی کر دیا تو آپ اسے بلائیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اسے ڈانٹ کر کے مسجد سے بھگائیں، اس بچے کو بتلائیں کہ پانی زیادہ ضرورت سے زیادہ بہانے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، منع کیا ہے۔ مسجد کے آداب بتلائیں۔ ہم لوگوں کی اتنا زیادہ احترام آج کل مسجد و مدرسے میں اتنا ختم ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ختم ہو گیا ہے، اگر 4 مسلمان مسجد پر کسی مسئلے پر بیٹھتے ہیں تو مسئلے کے حل پر نہیں پہنچ پاتے۔ آداب مجلس اور آداب مسجد کا کوئی خیال نہیں۔ وہاں سے وہ شخص بول رہا ہوتا ہے، وہاں سے وہ شخص بول رہا ہوتا ہے، وہاں سے وہ شخص بول رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ۔ ارے ہماری مسجدوں کا احترام، ہمارے ممبروں کا احترام، آج دیکھیے گا ممبروں میں کسی کو بھی چڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر دین کی 2 باتیں آدمی کرنے لگے اسے ممبر تھما دیے جاتے ہیں۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان من اشراط الساعة اذا قلت علماؤکم وکثرت خطباؤکم فانتظروا الساعة۔ کہا کہ ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر ممبر پہ چڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر اسٹیج پہ بولنے والا عالم نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والا ہر شخص عالم نہیں ہوتا۔ کہا اذا قلت علماؤکم وکثرت خطباؤکم ان من اشراط الساعة،
کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے اذا قلت علماؤکم، جب تمہارے علماء کم ہو جائے، وکثرت خطباؤکم، اور تمہارے یہ تقریر کرنے والے زیادہ ہو جائے، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کرنا۔ آج دیکھیے گا ممبر و محراب کی تمیز ختم ہو گئی، کوئی بھی آ کر کے تقریر کر کے چلے جاتا ہے، اور لوگ ایک ارے دینی باتیں ہی تو بتلا رہا ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہی تو بتلا رہا ہے، منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، ممبر چڑھا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجدوں کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، ایک سینٹر والی پوزیشن مسجدوں کی ہوا کرتی تھی کہ ہر کام یہیں سے کیے جائیں گے، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، سیاسی ہو یہیں سے۔ آج کل تو سیاست پہ بولنا مسجدوں پہ حرام سمجھا جانے لگا۔ ارے سیاست کے اوپر ممبروں سے نہ بتلایا جائے، دنیاوی ماحول کے اوپر ممبروں سے نہ بتلایا جائے، بزنس مارکیٹ بازار کے اصول ممبروں سے نہ بتلایا جائے تو قوم کو کہاں سے بتلایا جائے؟ اگر کوئی شخص سیاسی باتیں کر لے تو کہ ارے ممبر سے سیاسی باتیں کر کے چلے گئے، ممبر سے ہی سیاسی باتیں بتلانا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سیاست اسلام کا ڈھونڈ حصہ ہے۔ آج یہ بات الگ ہے کہ آج کی سیاست گندی ہو گئی ہو، لیکن سیاست جو ہے اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اگر قوم کے نوجوانوں کو نہیں بتلایا جائے گا تو کہاں سے بتلایا جائے گا؟ آج قوم کے اندر بے راہی بہت زیادہ ہو گئی، بیداری بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد ہماری صرف نماز پڑھنے کے لیے بچی ہے، اس کے علاوہ کچھ کام کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی کام کے لیے نہیں ہے۔ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد نبوی میں ہر کام مسجدوں سے ہوئے ہیں۔ اگر پوری قوم کو مسجد سے جوڑنا ہے، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، تو اپنی مسجد کے دروازوں کو کھلے رکھیے گا۔ دیکھو کتنے سارے واقعات ملتے ہیں کہ زمین کے معاملے لے کر کے ایک مسلمان اور ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہاں پر آئے؟ مسجد پر آئے۔ سیاسی مسئلہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، کورٹ پہ جانا چاہیے تھا، جس کی سرکار جو خلافت میں بیٹھے تھے اس پہ جانا چاہیے تھا، نہیں گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ آج تو اگر کورٹ ہمارے معاملے پہ بول دے تو پورے مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں، شریعت میں مداخلت ہو رہی، شریعت کی ڈاکہ ڈالی جا رہی۔ ارے تو بھائی آپ اپنی مسجد کے دروازے کھولیں، متعلقہ کے معاملے حل کریں اور غریب پروری کریں، ہر کام جو ہے مساجد سے کریں۔ بہرکیف بہت مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مساجد کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی ہمیں بھی ویسے ہی کرنے والا بنانے والا بنائے، آمین۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ ہماری مساجد مدرسے میں جس کی بھی نظر بد ہے پروردگارہ ان کی نظروں سے ہماری مسجد مدرسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ آپ مسجد کے مقام، اس کی کردار کے تعلق سے سماعت کر رہے تھے۔ مسجدوں کا معاملہ بڑا وسیع ہے اور یہ سارے معاملے تو دور، ابھی ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نمازی بھی نہیں بن پا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر ہم نمازی بن جائیں گے تو اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے، امید ہے کہ انہی مساجد سے بہت اور بھی کام ہونے لگیں گے۔ سب سے پہلا کام مسجد ہے۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی یونٹی ثابت کی جا سکے، آپ کی طاقت ثابت کی جا سکے کہ آپ متحد ہیں، متفق ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ ہم بڑی مسجدیں بناتے ہیں لیکن ان مسجدوں میں نمازیوں کو لانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سے مسجد کے مصلیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چڑچڑے مزاج کے ہو جاتے ہیں، گھروں کے غصے مسجدوں میں نکال لیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا کچھ منٹ کی بات واقعہ ہے۔ ایک اللہ کے بندے کو لوگوں نے بڑی محنت سے، مشقت سے دعوت دے کر مسجد میں بلایا۔
نماز کو آیا. نماز کے دوران اب نیا نیا آیا ہے، شروع میں تو ہوتا ہے کسی کا موبائل سائلنٹ موڈ میں نہیں ڈال پایا، بھول گیا، دوران نماز اس کا موبائل بج پڑا، زور سے رنگ آئی، گانا بجا. جب نیا آدمی ہوتا تو گھبرا جاتا اب کروں کیا. اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ حالت نماز میں اگر آپ کا موبائل بج گیا ہے تو موبائل کو نکال کر کے باقاعدہ آپ سائلنٹ موڈ میں ڈال لیں. یہ اس کا حل ہے. یہ نہیں کہ بالکل آپ کھڑے ہیں بج بھی رہا ہے، نہیں، یہ جواب ہے اس کا کہ آپ حالت نماز میں اگر موبائل بج جائے تو اس کو نکال کے سائلنٹ موڈ میں ڈالنے کا اتنا آپ کو حق ہے، یہ کر سکتے ہیں. تو ہوا یوں کہ نماز کے فوراً بعد سارے لوگوں کی نگاہیں اس اللہ کے بندے پر جو آج آیا ہے مسجد، شرما گیا، پریشان ہو گیا. نماز کے بعد لوگوں نے بولا کہ میاں شعور رکھا کرو. طرح طرح کی باتیں آئیں، چار قسم کی باتیں. بمشکل آیا تھا، آج بڑی تمناؤں کے ساتھ آیا تھا، دل ٹوٹ گیا. اگلی نماز کے پہلے میخانہ پہنچ گیا، شراب خانہ، شراب پیا، غصے میں، جنون میں، ٹینشن میں خوب شراب پیا. اتنی شراب پیا کہ اب چلتے نہیں بن رہا ہے. اب کیفیت دیکھیے، 2 قدم چلتا ہے شراب خانے میں اور لڑکھڑا کے گر جاتا ہے. جو ہی گرا تو وہ شراب خانے کے جو کرمچاری ہیں، نوکر ہیں، وہ جو مینیجر ہے، ڈیل کر رہا ہے، چلا رہا ہے شراب خانے کو، دوڑ کر صاحب کیا ہو گیا آپ کو، صاحب کیا ہو گیا، ہاتھوں میں. اس وقت اس نے بات بولی، میں اس مسجد سے اچھے لوگ یہاں شراب خانے میں پا رہا ہوں جہاں میں گیا تھا بڑی تمناؤں کے ساتھ، لیکن میرے ساتھ یہ اخلاق، یہ کردار نبھایا گیا. آج میں وہاں سے اچھے لوگ اس شراب خانے میں پا رہا ہوں. یہ گناہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جب ہم آ رہے ہیں تو ہمیں بہت محتاط ہو کے آنا ہے. بہت اونچ نیچ ہوگی یہاں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں. ان کے دلوں کو جیتنا ہمارا کام ہے. اگر کسی کو دل میں یہ ٹھیس لگے تو اس ٹھیس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ان مسجدوں میں جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ مسجدیں بہت بڑا مرکز ہے جی. اگر ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے آ جائیں، فجر کی نماز، ہلچل مچ جاتی ہے محلے میں. ابھی سن رہے ہیں یہ کان، اللہ کا فضل ہے جو اللہ کے یہ جیال دین کے نماز پڑھنے ابھی آ رہے ہیں. فجر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں میں، محلوں میں، ہوٹلوں میں گفتگو چالو ہو گئی ہے، پوٹے تالے بہت لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں مسجدوں میں بلانے کی. یہ اللہ کا انعام ہے کہ جنہیں بھیجا ہے رب نے. ہمارا کام ہے کہ ہم قدر کریں ان کی اور دعا کریں اللہ انہیں زندگی بھر نمازی بنائے. چھوڑ پکڑ والے نہ بنے، ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے. ہم مر جائیں گے لیکن امید ہے کہ یہ معصوم بچے کبھی کو یاد کریں گے کہ یار کبھی ہمارے حق میں اگلے نے بات کیا تھا. ہماری ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے ہماری مسجد رمضانوں سے زیادہ رمضانوں کے پہلے بھرنے لگ جائے. انشاءاللہ بھرے گی انشاءاللہ. اس کے بعد بات بہت زیادہ ہو گئی. ایک مقرر ہیں، پھر کچھ منٹ ہم 2-4-10 منٹ صدر صاحب کی کچھ باتیں بھی سنیں گے اجلاس کے. تو اگلے